حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے پروردگار ایک ایسا شخص بھیج رسولا منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم جو قرآن کی تلاوت کرے، آیاتک ویزکیہم ان کے دلوں کو پاک کرے، حکمت کی تعلیم دے، ایسا نبی اور پیغمبر بھیج۔ اس میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بیان نہیں کیا گیا، بلکہ 4 مقصد بھی بیان کر دیے گئے۔ امت کی رہبری رہنمائی کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، تو لہذا ہم سمجھ سکتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی تمام عالم کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جیسے جانور کے لیے بھی آپ رحمت ہے، انسان کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، 18,000 مخلوقات کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اتنا یعنی دائرہ آپ کا وسیع و عریض ہے، چوڑا ہے، تو اندازہ ہمیں لگانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی رحمت کا حصہ ہمیں ملا یا نہیں ملا؟ بالکل ملا، بالکل ملا ہے۔ آج سے پہلے ماں کی عزت ادب احترام کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جو اپنی ماں اور اپنے باپ کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھے گا اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ماؤں کو ہوگا۔ کس کو ہوگا؟ ماؤں کو ہوگا نا بھئی، جو بھی ماں بنے گی اس کے قدموں کے نیچے جنت، اور اس کو دیکھنا ایک حج ایک عمرے کا ثواب۔ تو آئندہ جو بیٹے ہوگے وہ اپنی ماں کا ادب اور احترام کرے گے۔ اس کا فائدہ اللہ کے نبی کو نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کے نبی کی وجہ سے ماں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ عورت کی عزت بڑی ہے، درجہ بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے۔ اب بیوی کو کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رحمت کا حصہ ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ عورت کو میراث میں، جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، اور عورت کو حقوق بھی ادا نہیں کیے جاتے تھے، جیسے کھلانا پلانا ہے، ساتھ میں رکھنا ہے۔ عرب میں یہ تھا کہ جب من کرے جانوروں کی طرح اس سے اپنی خواہش پوری کر دو، اور اسے جنگل کے باہر رکھا جاتا تھا، اسے گھر میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کچھ جگہ تو ایسا ماحول تھا کہ جانوروں کے ساتھ عورت کو باندھا جاتا تھا، یعنی بیوی کا حق ادا کرنے کا رواج کوئی نہیں تھا اس زمانے میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو آپ نے کیا کہا؟ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ یعنی وہ شخص بیوی کا غلام نہیں ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا رہے۔ اگر بیوی کا غلام اسے کہا جائے گا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو یہ بیوی کا حق ادا کرنا ہے، بیوی کی غلامی نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر اس زمانے میں نہیں تھا، تو آپ نے کہا تو اس کے بعد عزت کس کو ملی ہے؟ بیویوں کو۔ کس کو ملی ہے؟ فائدہ کس کا ہوا بھائی؟ بولو نا۔ عورتوں کا فائدہ ہوا نا۔ کیونکہ اب بیوی کا حق ادا کیا جانے لگا۔ اللہ کے نبی کے جو فالوورز اور ماننے والے تھے، آپ نے صحابہ کو تاکید کی تھی کہ تم اپنی بیویوں کا حق ادا کرنا۔ آپ کے زمانے میں کوئی صحابی نے کسی بیوی کا حق مارا نہیں ہے، ہر صحابی نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا۔ اور کیا کہا؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کا سب سے قیمتی ترین ساز و سامان، دنیا کا سب سے قیمتی سامان نیک بیوی ہے۔ کیا کہا؟ نیک بیوی۔ دیکھو اس حدیث میں نیک کیوں کہا؟ صرف بیوی کہنا تھا نا۔ بیوی صرف بیوی نیک سامان نہیں ہے، قیمتی سامان نہیں ہے۔ بیوی تو سب کے پاس ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، نیک اور گناہگار سب کے پاس ہے۔ لیکن میرا اشارہ آپ سمجھ گئے کہ نیک بیوی ہی قیمتی ہے۔ باقی جو نیک بیوی اگر نہیں ہے، صرف بیوی ہے نیک نہیں ہے، وہ قیمتی ساز و سامان نہیں ہے دنیا کا۔ وہ پھر خود کی زندگی بھی جہنم بنا دے گی اور آپ کی زندگی بھی جہنم بنا دے گی اگر وہ نیک نہیں ہے۔ پھر
پھر وہ آپ کو ماں کا حق ادا کرنے نہیں دے گی، باپ کا حق ادا کرنے نہیں دے گی، بھائیوں کا حق ادا کرنے نہیں دے گی، پھر وہ نہ آپ کو کاروبار پر سیٹل ہونے دے گی، نہ آگے بڑھنے دے گی، وہ دنیا ہی میں جہنم بتا دے گی اگر نیک نہیں ہوگی. یہاں پر المرأۃ الصالحہ کا صاف جملہ ہے، نیک بیوی. اور ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ خوبصورت. نیک اور خوبصورت یہ دونوں ایک نہیں ہے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. نیک بیوی اگر خوبصورت ہے تو نورن علی نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلی چیز ہماری فہرست میں کیا ہونی چاہیے؟ نیک بیوی. بھئی یہ نیک ہے کہ نہیں؟ اگر ہم سے کوئی کہے کہ بچی خوبصورت ہے، چلو خوبصورت ہے کوئی بات نہیں، لیکن نیک ہے یا نہیں ہے؟ دیندار ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، دیندار ہے، اور اگر بدصورت ہے تو چلے گا لیکن دیندار ہونا چاہیے. غریب ہے، غریب کی ہے کوئی بات نہیں، غریب بھی چلے گا لیکن دیندار ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ خاندان، خوبصورتی اور مال و دولت، ہماری نظر میں وہی ہے بس. تو تم اگر خوبصورتی کو دیکھ کر اندازہ شادی کرو گے تو 5-7 سال خوبصورتی، انسان کا نیچر ویسا ہے نا. دیکھو وہاں پر جو کعبۃ اللہ کے قریب جو لوگ رہتے ہیں نا، بیت اللہ شریف کے، ہمارے گھروں میں کعبۃ اللہ کی فوٹو ہوتی ہے بیت اللہ شریف کی، اور ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ یار میں وہاں پر جاؤں، زمزم پیوں، طواف کروں، ہے نا. لیکن وہاں پر کئی ایسے لوگ ہیں سعودی میں، بلاد عرب میں، گلف کنٹریز میں، کہ جنہوں نے آج تک حج عمرہ کیا نہیں ہے. وہاں کے نیشنلٹی ہیں، سٹیزن ہیں وہاں کے، لیکن انہوں نے حج اور عمرہ کیا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ توفیق بھی تو ایک چیز ہے اور ایک محبت بھی تو ایک چیز ہے. دوسری چیز کہ ایک چیز کو اگر آدمی بار بار دیکھتا ہے نا تو اس کی تمنا اور اس کی خواہش کم ہوتی ہے. کعبۃ اللہ کو انہوں نے بار بار دیکھا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اندر جانا اور اس سے وہ محبت ان کو نہیں ہوگی جو محبت مجھے اور آپ کو ہے. سمجھ میں ہی بات ہے؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک کعبۃ اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا. اگر ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم ناندیڑ کی گلی وکوچے اور بازار دیکھنے والے، ہم گناہگار آنکھیں ہماری. لیکن اگر یہ آنکھوں کو کعبۃ اللہ دیکھنے مل جائے، ہم بور کا پانی پینے والے اگر ہمیں زمزم کا پانی پینے مل جائے، ہم یہاں پر گھومنے پھرنے والے اگر وہاں طواف کرنے ہمیں مل جائے، ہم یہاں ایک گلشن کالونی کی مسجد میں نماز پڑھنے والے اگر امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے ہمیں مل جائے، تو اور کیا چاہیے لائف میں؟ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ زندگی کو چھوڑ کر ہماری جیسی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آنکھوں کا مزہ. کعبۃ اللہ کو انہوں نے دیکھ لیا، یار کعبۃ اللہ میں ہے کیا، بس دیکھ لیا ختم ہو گئی بات. مسجد نبوی کو دیکھ لیا بس ختم ہو گئی بات. تو انسان کی نیچر ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کعبے کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی وہاں کے لوگوں کی نظروں میں کم ہو رہی ہے، تو ایک انسان، ایک عورت اور ایک بیوی اگر خوبصورت بھی ہے تو 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال آپ کو خوبصورتی اس کی اچھی لگے گی، بعد میں آپ وہ خوبصورتی کو دیکھ کر پریشان ہو جاؤ گے، سکون نہیں ملے گا. لیکن دینداری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی چمک کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی ہے. اس کی ویلیڈیٹی کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی ہے. اس سے دل بیزار نہیں ہوتا، دل ٹھنڈا ہوتا ہے. آنکھیں بیزار نہیں ہوتی، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے. اگر بیوی خوبصورت بھی نہیں ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کے پاس مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن بیچاری دیندار ہے، مصلی پر بیٹھ کر نمازیں پڑھتی ہے اور ذکر و اذکار میں لگی ہوئی ہے، جب آپ گھر پر آتے تو آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، پانی آپ کو لا کر دیتی ہے، عزت سے آپ سے بات چیت کرتی ہے، گھر پر رہ کر آپ کی جان مال کی، خود کی جان مال کی حفاظت کرتی ہے، اور لہٰذا آپ کے بچے کی اچھی پرورش کرتی ہے، تو اور کیا چاہیے پھر؟ یہ تو زندگی کا سکون ہے. کتنے لوگوں نے خوبصورتی کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے شادیاں کی ہیں، اسی خوبصورتی میں انہیں برباد کر دیا. تو لہذا میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ربیع الاول کا ایک مقصد یہ ہے. دوسرا، بیٹی
بیٹی زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے. عرب میں یہ رواج تھا. بیٹیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. جو عورت بیٹیاں زیادہ پیدا کرنے والی ہوتی تھی اس عورت کو شیطان کا اوتار سمجھا جاتا تھا. اس عورت کو درخت سے باندھ کر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا. زندہ جلا دیا جاتا تھا. یعنی اسے انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. بولتے ہیں نا وہ شاپت، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے قدم منحوس ہوتے ہیں، وہ غیر مسلموں میں ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے. لیکن میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ اسے منحوس سمجھا جاتا. تو اس عورت کو جو بچیاں زیادہ پیدا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی اس زمانے میں آئے نا، بڑا چیلنجنگ آپ کا زمانہ تھا، لیکن آپ نے سامنا کیا اس کا. اللہ کے نبی آئے تو آپ نے کیا کہا کہ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، شادی کرے، وہ اور میں جنت میں اس طرح. ایک صحابی پوچھنے لگے اللہ کے نبی مجھے تو 2 ہی بچیاں ہیں. کہنے لگے جو 2 کی بھی پرورش کرے اور ان کی شادی کرے وہ اور میں اس طرح، یعنی جو 2 انگلیاں جس طرح جڑی ہوئی ہے وہ اور میں اس طرح. تو حضرت عائشہ پوچھنے لگی کہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، کہا جس کی 1 بیٹی ہو وہ بھی جب اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کی اچھی جگہ پر شادی کرے تو وہ اور میں جنت میں اس طرح. پرورش کا ذکر ہے یہاں پر. نہیں تو بیٹی پیدا کر لینا یہ بڑا آسان ہے اور بیٹی کو سنبھالنا بھی آسان ہے، لیکن بیٹی کے ایمان کی حفاظت کرنا، اخلاق کی حفاظت کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے زمانے میں، ہے نا. کسی کو 2 بیٹیاں ہوگی، کسی کو 3، کسی کو 5 ہوگی، لیکن ان کی نگرانی کرنا بڑا ضروری کام ہے. جیسے بیٹی کی وجہ سے وہ اور میں اس طرح اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو اگر بیٹی کی اگر ہم پرورش نہیں کرے گے نا تو ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی. ایک باپ، بھائی، بیٹا، شوہر. کیوں؟ جب وہ کسی کی بیٹی تھی تو اے اللہ یہ میرے ابا جان تھے لیکن انہوں نے کبھی مجھے پردے کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی مجھے نماز پڑھو یہ نہیں کہا، کبھی قرآن پڑھنے کے لیے مجھے زور زبردستی نہیں کی. یہ باپ تھے میرے. کبھی میرے کپڑوں کو انہوں نے نہیں کہا کہ بیٹا یہ غلط کپڑے پہن رہی، یہ صحیح کپڑے. بچپن سے ہم ہمارے بچوں کو کپڑے کس طرح پہناتے وہ آپ اندازہ لگائیے. چھوٹی چھوٹی بچیاں، شادی کا جب ماحول ہوتا ہے فنکشن ہالوں میں تو کوئی بچی اپنے سروں پر دوپٹہ رکھتی نہیں ہے. یہ بچیاں کل نسل بننے والی ہے اور یہ کل جوان ہو کر غیر مسلموں کا شکار بنے گی اگر انہیں ہم پردہ آج نہیں سکھائیں گے. تو جو ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر اور دوپٹہ اتار کر، وہ بچیوں کو تو اتنا سینس نہیں ہے نا، وہ تو بچے ہیں. بچی اور بچہ کہتے ہی کسے ہیں. ماں باپ اللہ نے ایسے ہی نہیں بنایا نا. ماں باپ کا کام ہے کہ تم نگرانی کرو. تم کپڑے بھی دلا رہے ہو، تم میک اپ باکس بھی دلا رہے ہو اور تم کچھ کہتے بھی نہیں ہو. اور کل اگر تمہاری بیٹی کسی کے ساتھ چلی جائے تو پھر تمہیں رونے اور گڑ گڑانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تم نے آفر پیش کیا ہے کسی کے سامنے. تو سامنے والا آفر ایکسپٹ کرے گا نا، وہ ریجیکٹ کیوں کرے گا؟ بھائی غیر مسلم لڑکوں کو پسند کر رہی ہے اس لیے کہ وہ غیر مسلم لڑکے کو دیکھ رہی ہے نا. آپ میٹنگ پر پابندی لگا دو، آپ باہر جانے پر پابندی لگا دو، آپ ایک اچھی تربیت کرو، باپ کا مقام اور مرتبہ اسے بتاؤ. وہ بیٹی آپ کی نافرمانی کر کر کبھی نہیں جائے گی. تربیت بچپن سے ہوتی ہے نا. ہم تربیت کے دنوں میں فیشن میں چلے جاتے ہیں اور وہ فیشن مجھے بھی ہم کو برباد کر دیتا ہے، ہماری نسلوں کو بھی وہ برباد کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا کہ جب تم گھر میں کوئی چیز لاؤ نا تو اپنی بیٹی کو پہلے دو. بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو تو تمہیں چاہیے کہ بیٹی کو پہلے دو. کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹی اسے یہ نہ لگے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. لیکن آج ہے وہ ہمارا معاملہ. آج بھی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، گھروں میں بیٹوں کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے. تو ہم لہذا یہ فیشن بڑا خطرناک ہے. یہ کیا بولے گے اسے؟ سویٹ پوائزن، میٹھا زہر، سلو پوائزن، یعنی بہت دھیرا زہر ہے. اس کا اثر کل ہمیں معلوم ہوگا.